بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا دوسرا جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے 87واں سورہ ہے، اور یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورے میں گائے کو ذبح کرنے کا قصہ بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہوا، اور قاتل کے بارے میں جھگڑا جب کافی بڑھا تو اللہ کے حکم سے ایک گائے کو ذبح کیا گیا، اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم سے مس کیا گیا تو وہ حکم خدا سے زندہ ہوا، اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی۔ اسی واقعے کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس سورے کی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ حروف قرآن مجید کے بعض سوروں کی ابتدا میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ صرف سورے کے افتتاحیہ حروف نہیں، بلکہ ان میں وہ راز پوشیدہ ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان میں سے بعض مستقل آیت ہیں اور بعض آیت نہیں، بلکہ جزء آیت ہیں۔ آیت نمبر 41 کے مطابق اللہ اپنی آیات کو ناپائیدار چیزوں کے عوض بیچنے سے منع کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ آیات الہی کو اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ نے الفاظ میں ہیرا پھیری کے ذریعے اپنے باطل عقائد اور دنیاوی فوائد کو حاصل کرنے سے منع کیا ہے۔ آیت نمبر 44 کے مطابق بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود اپنے نفس کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نصیحت پر عمل کر کے کچھ لوگوں کو نجات ملے گی، لیکن یہ بدبخت جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ آیت نمبر 144 میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ جس مسجد میں نماز کی ادائیگی کے دوران یہ حکم نازل ہوا تھا اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 207 کا مصداق حضرت علی علیہ السلام ہیں، جب انہوں نے شب ہجرت بستر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیٹ کر ان کی زندگی کا تحفظ کیا۔ آیت نمبر 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب ایک دیہات سے گزرے تو دیکھا کہ اہل قریہ مر چکے ہیں۔ آپ نے اللہ سے سوال کیا کہ وہ انہیں کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا تو دیکھا کہ کھانا تازہ ہے، لیکن ان کا گدھا گل سڑ کر ختم ہو چکا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ گدھے کے اجزاء یکجا ہوئے اور وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اس طرح اللہ نے انہیں سمجھا دیا کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 274 حضرت علی علیہ السلام کی شان میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام کے پاس صرف 4 درہم تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان میں 1 درہم رات کو، 1 دن کو، 1 اعلانیہ اور 1 چھپا کر صدقہ دیا۔ اس سورے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے جو تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والا پہلا سورہ ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ احکام اسی سورے میں بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ روایت میں موجود ہے کہ سورہ بقرہ تقریباً 500 احکام پر مشتمل ہے۔